بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اپریل بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ممنوعہ فنڈنگ کا جو فیصلہ تھا، وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور ایف آئی اے ایک ہی جھٹکے میں تینوں کو اڑا دیا ہے اور اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کو فارغ کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور عمران خان کو کلین چٹ دے دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی جرائم کے پیسے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں آئے ہوں۔ اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیس کیوں بنایا گیا۔ اہم تفصیلات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ میں اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے قومی اسمبلی کے، وہ اس میں بطور پٹیشنر جا رہے ہیں درخواست دائر کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے بغاوت کے مقدمے کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ 124A کو ختم کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے۔ اور یہ جو مقدمہ تھا جس کا تحریری اور تفصیلی فیصلہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے، یہ فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا، شارٹ آرڈر تھا، تو اب اس کا تفصیلی فیصلہ دیا گیا ہے۔ جبکہ جسٹس شاہد کریم صاحب کا بغاوت کی دفعہ کو ختم کرنے کا فیصلہ پچھلے ہفتے کا ہے، ابھی اس میں جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہیں آیا۔ اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی حد تک اڑا دیا ہے بغاوت کو اور بغاوت کے مقدمے کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف بغاوت کا مقدمہ خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے 9 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے بغیر قانونی پروسیس بغاوت کا مقدمہ درج کرنا وقت اور ریاستی وسائل کا ضیاع قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے فیصلے میں کہا کہ کوئی شک نہیں کہ شاندانہ گلزار کا بیان انفرادی شخصیات اور حکام کے خلاف ہے، لیکن اس میں عوام کو بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ آرٹیکل 19 چند مخصوص پابندیوں کے ساتھ مکمل اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ فیصلے کے مطابق شاندانہ گلزار کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں مجوزہ قانونی طریقہ کار کی پیروی نہیں کی گئی۔ پروسیکیوشن کا ریکارڈ بھی یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ مقدمہ درج کرنا درست ہے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ یہ مقدمہ درج کرنا درست ہے۔ اس قسم کے مقدمات جس میں قانونی طریقہ کار کی پیروی نہ کی گئی ہو وہ خارج ہونے چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ اس قسم کے کرمنل مقدمات کا اس لیے بھی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے وقت اور ریاستی وسائل کا ضیاع ہوتا ہے۔ 1 فروری کو شاندانہ گلزار کے خلاف تھانہ ویمن میں درج مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ نے بغاوت کا مقدمہ کیسے درج ہوگا اس بارے میں 7 نکاتی طریقہ کار بھی فیصلے کا حصہ بنایا۔ عدالت نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری ضروری قرار دے دی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے تھے کہ بغاوت کا مقدمہ ہوتا تھا، کہیں سے کوئی اٹھ کے مقدمہ درج کروا دیتا تھا، کوئی کہتا تھا میں نائی کی دکان پر بیٹھا تھا، وہاں میں نے سنا فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا تو اس پر مقدمہ ہو جائے، تو یہ ختم کر دیا اس تماشے کو۔ ایک تو 124 سے ختم ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے۔ دوسری جانب جو یہ فیصلہ، چونکہ یہ پہلے کا فیصلہ تھا، تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ 124A میں آپ نے ان 7 کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے بغاوت کا مقدمہ کسی کے خلاف درج نہیں کرنا۔ وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری ضروری ہے۔ وجوہات کے ساتھ الزامات کا جائزہ لے کر متعلقہ حکومت مجاز افسر ہی مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ کوئی بھی عام شہری بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج نہیں کروا سکتا۔ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے PLD 2017 سپریم کورٹ اسلام آباد 64 علی رضا اینڈ اندر ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس کا حوالہ دیا۔ آفیسر مسٹ کنٹین promotion of feeling of enmity or ill will between different religious or racial or linguistic or regional groups or جو کاسٹس ہیں، اس کو دیکھا جائے کہ کہیں کوئی سیاسی ان کے آپس میں دشمنی تو نہیں تھی، اور کیا ان کی کوئی مذہبی یا جو لسانی ان کی کوئی آپس میں دشمنی تو نہیں تھی۔ words, deeds or writing used to disturb the tranquility of the state or to subvert the government، تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ الفاظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں، اور incite the people to increase and اس میں ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں، اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ complaint must be initiated by the federal or provincial government may be and by authorized person under the law after considering the relevant factors of the alleged incident with reasons، کہ آپ نے پوری ڈیٹیلز دینی ہے اس ریلیونٹ جو مقدمے کی
کا وقوع ہے یا اس کی کہانی ہے، اس میں اپنے باقاعدہ ریزن دے کے وفاقی یا صوبائی حکومت اپنا ایک مستند آفیسر تعینات کریں گے، وہ باقاعدہ ریزننگ دے گا اور اس کے بعد جو اس کو اتھارٹی لیٹر ملے گا اس پہ ریزننگ ہوگی کہ یہ مقدمہ کیوں درج ہونا چاہیے۔ اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا کہ جو سیڈیشن ہے اس میں کوئی بھی عام آدمی کے تحت یہ مقدمہ درج نہیں ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ سوائے پیسے کے ضیاع کے اور وقت کے ضیاع کے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب یہ مقدمات خارج ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اسد کیسر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کریں گے خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے، اور آج 6 اپریل کو اسلام آباد میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت کو جمع کیا گیا ہے، جہاں کے پی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تمام جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق جو اسپیکر ہیں اور باقی تمام لوگ، وہ سارے کی پوری قیادت جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست لے کر، اور سپریم کورٹ سے مئی میں انتخابات کرانے کی استدعا کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے وقت سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، صوبائی صدر پی ٹی آئی پرویز خٹک، سابق گورنر شاہ فرمان، سابق اسپیکر اسد کیسر، اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی اور دیگر قائدین موجود ہوں گے، اور ان کی موجودگی میں یہ درخواست دائر کی جائے گی، اور پھر اس میں چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کیس کو کب مقرر کرتی ہے اور کب اس کیس کا فیصلہ آتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کے نام پر ایک تماشا کھڑا کیا۔ 2014 سے یہ معاملہ چلتا رہا اور اکبر ایس بابر نامی ایک پراکسی کھڑا کیا گیا، اور یہ پراکسی نون لیگ کے بہاف پر وہاں پر الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ لے کے بیٹھا تھا۔ پھر 2017 میں اسکروٹنی کمیٹی بن گئی، اس نے پی ٹی آئی کو بھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کے بارے میں تفصیلات اکٹھی کرنی تھی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ اس کے بعد سکندر سلطان راجہ آ جاتا ہے۔ سکندر سلطان راجہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انکوائری ہے وہ آگے بڑھاتا ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اصل تو فورن فنڈنگ ان کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو 40,000 ڈونرز کی تفصیلات پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھیں۔ بہرحال اب اس پر ممنوعہ فنڈنگ کی ایک اسکروٹنی رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کو کہتا ہے کارروائی کی جائے۔ وفاقی حکومت کابینہ کا اجلاس بلانے کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں، ساتھ ایف آئی اے کو کہا جاتا ہے ممنوعہ فنڈنگ کا مقدمہ درج کیا جائے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب جو ان فنڈز کی ضبطگی کے حوالے سے شوکاز جاری کیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس میں اعتراضات جمع کرواتی ہے، ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم جلد از جلد اس پر فیصلہ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی تھی اس کے خلاف کینسلیشن، اب ان سے غلطی یہ ہو گئی، کینسلیشن آف بیل میں یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آگے یہ چڑھ گئے جسٹس جو آنریبل طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کے ہاتھ۔ ایف آئی اے نے جو بیل کینسلیشن کا آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ عمران خان کی ضمانت خارج ہونی چاہیے اور ہمیں گرفتاری کا آرڈر دیا جائے۔ اس پر عمران خان کی ضمانت منسوخی کی ایف آئی اے کی درخواست کو خارج کر دیا تھا، جس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ رپورٹ کے مطابق تفصیلی فیصلے میں ہائی کورٹ نے کیس کے شواہد پر سوالات اٹھا دیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی گئی رقم جرم کی رقم تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایک بھی شواہد نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی گئی رقم جرم کی رقم تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں ہے۔ عمران خان تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی آر کے مطابق یا عارف نقوی نے کوئی غلط بیانی حلفی دیا یا بینک حکام نے ٹرانزیکشن رپورٹ نہیں کی۔ بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے جس کی جانب سے کوئی کارروائی کی نہیں گئی، تو الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے یا ایف آئی اے کون ہوتی ہے اس کے اوپر کارروائی کرنے کی؟ جب انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کا کہا تھا تو جسٹس بابر ستار صاحب کے یہ 3 رکنی بینچ تھا عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں، جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا کیس سن رہا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تو کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہی نہیں ہے، تو اس پر بابر ستار نے کہا تھا یہ 80s نہیں ہے کہ کسی جماعت پر آپ اس طریقے سے پابندی لگا دیں گے۔ اس شٹ اپ کال کی وجہ سے وفاقی حکومت رک گئی تھی، نہیں تو وفاقی حکومت تو پولیٹیکل پارٹیز جو آرڈیننس ہے اس کے تحت ریفرنس دائر کرنے جا رہی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے نہ انکوائری کی، نہ ہی پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا جو کوئی جرم نہیں ہے، پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ تھا اس کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کیا گیا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، صرف ایک الزام ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اس کیس کے تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک حکام کا بیان تک قلم بند نہیں کیا۔ ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ ضمانت خارج کیوں کی جائے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بینکنگ کورٹ نے درست کہا، اس کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں، گرفتاری ضروری نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں خارج کی جاتی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ اب اس فیصلے کی ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا گیا کہ بٹ ناٹ اے سنگل proof or document has been highlighted which could justify the first allegation that the amount in question was crime proceed or obtained through any illegal manner۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کہ جو پیسے پی ٹی آئی کے فنڈز کے پیسے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں وہ کوئی جرم کی رقم تھی یا غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ آگے انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے جو یہ سارا معاملہ ہے عمران خان کے خلاف یہ کیس نہیں بنتا اور اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایک ثبوت بھی نہیں ہے، عمران خان کا دامن صاف ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے پی ٹی آئی کے درجنوں جو فنڈ ریزنگ کرنے والے تھے ان کو انہوں نے ہراساں کیا تاکہ ان کو، اور یہ ایف آئی اے نے جتنے مقدمات کیے ہیں انہی پاکستان تحریک انصاف کے ڈونرز کو ہراساں کیا گیا۔ وہ ایک سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت کے ڈونرز تھے اور ان کو ہراساں کیا گیا، اور جس بنیاد پر اب ان کو یہ سبکی اٹھانا پڑی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔